سرکار غریب نواز کی کرامات پارٹ 3۔ جب سرکار غریب نواز نے پرتھوی راج چوہان کو اسلام کی دعوت پیش کی پر اس نے قبول نہ کیا اور آپ کے مریدوں پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ آپ نے اس کے مریدوں پر ظلم و ستم نہ کرنے کی سفارش بھی کی مگر وہ نہیں مانا۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے شہاب الدین غوری کو خواب میں فتح کی بشارت دی۔ شہاب الدین غوری پہلے ہی شکست کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار کو ترتیب دیا اور ہندوستان پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پرتھوی راج چوہان کو اپنی اطاعت کرنے کا مشورہ دیا مگر وہ اپنی فوج میں اتنا کہ گھمنڈ میں وہ چور تھا، اپنی فوج کے گھمنڈ میں چور تھا وہ، اور 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر جس میں 3000 ہاتھی سوار، 3 لاکھ غالباً 3 لاکھ گھوڑ سوار اور بے شمار پیدل سپاہی تھے، جنگ پر آمادہ ہوا۔ شہاب الدین غوری اپنی 1 لاکھ کی فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا تھا اور ایک حصہ جنگ کرتا، 3 حصے آرام کرتے۔ جب وہ ایک حصہ تھک جاتا تو دوسرا حصہ آگے آتا اور پہلے والا حصہ آرام کرتا۔ اس کی یہ عقل مندی بہت کام آئی۔ ادھر پرتھوی راج چوہان کی فوج دن بھر لڑ کر تھک چکی تھی، شام ہونے کو تھی اور ایک تر و تازہ لشکر جب ان پر آ پڑا تو ان میں لڑنے کی تاب ہی نہ تھی اور کھڑے راؤ سمیت بہت سے راجا مارے گئے اور پرتھوی راج گرفتار ہوا۔ یہ جنگ 589 ہجری بمطابق 1193 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ پرتھوی راج چوہان نے بھاگنا چاہا مگر وہ بھی آخر مارا گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں کہیں سے اذان کی آواز آئی اور وہ حیران ہو گیا کہ اس کفرستان میں اذان کی آواز کیسے؟ اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر یہاں کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ہی اذان دے کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا، وضو کر کے جماعت کھڑی تھی سو شامل ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جیسے ہی اس نے سرکار غریب نواز کا چہرہ مبارک دیکھا تو جان لیا کہ یہ وہی خواب والے بزرگ ہیں جنہوں نے اسے فتح کی بشارت دی تھی۔ اس کے قدموں میں گر گیا اور وہ سرکار غریب نواز کے قدموں میں گر گیا اور دیر تک روتا رہا۔ سرکار غریب نواز نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اس کی خواہش پر انہیں سلسلے میں بیعت کیا اور پھر رخصت کیا۔ شہاب الدین غوری دلی میں اپنا نائب قطب الدین ایبک کو بنا کر واپس لوٹ گیا۔